اسلام کے اندر جنگ کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، حضور نے منع فرمایا، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جنگ کرنے سے بچو۔ اگر دشمن تمہارے مقابل میں آ جائے، کفار تم پر جنگ مسلط کر دیں، تو فرمایا کہ پھر قرآن کے حکم کے اوپر عمل کرنا، قرآن کے حکم پر عمل کرنا۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ جب کافر لوگ تمہارے سامنے آ جائیں، جنگ تم پر مسلط کر دی جائے، تو پھر ان کی گردنوں پر وار کرنا، ان کی گردنوں پر وار کرنا، جب تک اچھی طرح خون ریزی نہ ہو جائے پیچھے نہ ہٹنا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر تم نے ان کو گرفتار بھی نہیں کرنا جب تک خون ریزی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند کے متعلق جو پیشن گوئی اور روایات بیان فرمائی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ان دونوں گروہوں پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہے، یعنی کہ وہ آگ سے آزاد ہیں، جنتی ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، اور دوسرا گروہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے اور بھی کافی ساریاں پیشن گوئیاں ہیں، اور بھی کافی حالات ہیں۔ یہ غزوہ ہند اگر اب ہونا ہے تو جو صورتحال اس وقت فلسطین کی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اب مکمل طور پر جو عیسائی ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے اس میں سے غزوہ ہند کی۔ تو فرمایا کہ اس وقت تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ مجاہدین ان دشمنوں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے، ان بادشاہوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر لائیں گے، اور پھر فرمایا کہ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اگر موجود ہوں اس غزوے کے اندر تو میں اپنا نیا اور پرانا سارا سامان بیچ دوں گا، اور سارا سامان بیچنے کے بعد اس غزوے کے اندر شرکت کروں گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ غزوہ ہوا، غزوہ ہند، تو اس کی شان اور اس کی فضیلت ایک اللہ کا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلیل القدر بیان کر رہا ہے کہ اگر میں موجود ہوا تو میں اپنا سامان بیچ دوں گا اور اس غزوے کے اندر شرکت کروں گا۔ شرکت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں ان کفار سے لڑوں گا، جنگ کروں گا، اور جب مجاہد بن کے واپس پلٹوں گا تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہو کر لوٹوں گا، کہ میں آگ سے آزاد کر دیا جاؤں گا، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور جب ہم ملک شام میں پہنچیں گے تو فرمایا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے، ہم عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری یہ دلی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو ملوں اور ان سے کہوں کہ حضور میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ہنس کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ اس غزوے کی جو اس وقت انڈیا ہمارے اوپر جو حملے در پے کر رہا ہے، میزائل کے ساتھ ڈرون حملے کر رہا ہے، یہ
اب میں کہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے یہ صبر سے بالکل باہر ہو چکا ہے یہ کام. اب جب پاکستان اس کا جواب دے گا، پاک فوج اس کا جب جواب دے گی تو پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا.